بعد الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم۔ قابل صد احترام واجب الاکرام میرے بزرگوں، معزز دوستوں، جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، ماشاء اللہ سید الایام ہے، برکتوں والا دن ہے، فضیلتوں والا دن ہے، اور یہ وقت جس وقت میں ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں بہت ہی زیادہ مبارک وقت ہے۔ نماز کے دوران تک کا جو وقت ہے یہ بہت ہی زیادہ قیمتی وقت ہے۔ اللہ کی عبادت کی نیت سے آئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، ایک فریضے کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نماز سے پہلے جو وقت مل جاتا ہے وعظ و بیان کا، یہ بھی بہت مختصر وقت ہوتا ہے۔ اس مختصر وقت میں ائمہ حضرات جو خطاب فرماتے ہیں وہ بھی بہت خاص باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ وقت ہی اتنا مختصر ہوتا ہے کہ اس میں بہت اہم اور خاص باتیں ہی کی جا سکتی ہیں جو سب کے کام کی ہوں اور سب کے لیے ضروری ہوں۔ ہر شخص کے مطلب کی بات، ہر شخص کے کام کی بات، ہر شخص کی ضرورت، جس سے کوئی بھی انسان مستثنی نہیں۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات میری ضرورت کی نہیں ہے، میں اس کا محتاج نہیں، اور کہنے والا تو سب سے زیادہ اس کا محتاج ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہتا کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہتا ہے کہ اس کو اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جو دوسروں کو کہے گا تو خود بھی انشاءاللہ اس کے اندر جذبہ عمل کا پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا۔ وہ کیا بات ہے جو ہر شخص کے لیے ضروری ہے؟ کوئی بھی انسان اس سے مستثنی نہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا دیندار ہو، اللہ والا ہو، بزرگ ہو، کسی بھی معیار کا انسان ہو، وہ بات سب کی ضرورت ہے۔ وہ کیا بات ہے جو سب کی ضرورت ہو؟ وہ دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اختیار کرو۔ اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے، ایک ایسی نصیحت ہے، ایسی بات ہے کہ اس سے زیادہ عمدہ نصیحت کوئی ہو بھی نہیں سکتی۔ کوئی نصیحت کے معنی خیر خواہی، کسی انسان کی خیر خواہی
اگر آپ کریں تو اس کو کیا کہیں؟ اللہ سے ڈرو بھائی. وہ آپ کو کیا کہے؟ اللہ سے ڈرو. نصیحت کے معنی خیر خواہی. اس سے افضل خیر خواہی کی بات، خیر خواہی کا کلمہ، جامع کلمہ، ضرورت کا کلمہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہر ایمان والا جب اپنے بھائی سے ملاقات کرے، ایمان والے سے، تو اس کو کیا یاد دلائے؟ سب سے عمدہ بات، ضروری بات، خلاصہ، قرآن و سنت کا خلاصہ اس کو یاد دلائے ایک مختصر جملے میں، بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کو راضی کرو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے، ایک بچہ سامنے سے آیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر شفقت فرمائی کہ بھائی اچھی طرح چلنا، ٹھیک چلنا، گر مت جانا. اس بچے نے بھی آپ کو نصیحت کر دی، حضرت آپ صحیح چلنا، اللہ سے ڈرنا، میں گر گیا تو میرا نقصان، آپ گر گئے تو پوری قوم کا نقصان. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کانپ گئے اور فرمایا کہ اس سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہو سکتی. اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے میرے بھائی اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کر، تو دنیا میں اسی لیے آیا ہے. یہ نصیحت سب سے قیمتی، سب سے جامع نصیحت ہے، اور یہی مقصود ہے خطبے کا. جو آپ سنتے ہیں نا خطبہ، یہی بات تو ہوتی ہے. اس خطبے کا خلاصہ یہی بات ہے، اللہ سے ڈرو. ایمان والا جب اللہ سے ڈرے گا تو نماز بھی صحیح پڑھے گا. نماز بہت بڑا فریضہ ہے، اس کو ادا کرنے کی فکر کرے گا. دنیا میں انسان جو آیا، اللہ پاک نے اس کو بہترین صحت دی، طاقت دی، بولنے، سوچنے، سننے کی صلاحیتیں دیں. وہ کس لیے؟ اس کا دنیا میں آنا اپنی خالی طاقتوں کو جمع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان طاقتوں کو اللہ کے فرائض میں استعمال کے لیے. ہمارا بدن اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ کے فرائض ہم ٹھیک سے ادا کر لیں. ہمارا مال کس لیے ہے؟ تاکہ ہم اس میں زکوٰۃ دیں. اللہ پاک نے جو مال کو ہمیں عنایت فرمایا تو اس لیے عنایت فرمایا کہ ہم مالی حقوق ادا کریں، زکوٰۃ ٹھیک سے دیں، پابندی کے ساتھ زکوٰۃ دیں. ورنہ اس مال کی حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں اللہ پاک کی طرف سے جس مال کی زکوٰۃ ٹھیک سے ادا نہیں کی گئی. جو بدن اللہ کے فریضوں کو ادا کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے، اللہ پاک اس کی حفاظت کیوں فرمائے، کب تک فرمائے؟ جب تک فرما رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. معلوم نہیں کہاں وہ بدن استعمال ہو جائے، کن خرافات میں استعمال ہو جائے، کن پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جائے. وہ صحت جو اللہ پاک نے دی وہ بھی اسی لیے دی کہ تاکہ ہم اس صحت کا استعمال اللہ کے کاموں کے لیے کریں، تلاوت کے لیے کریں اور دوسروں کی خدمت کے لیے کریں، دوسروں کو سہولیات مہیا کرنے کے لیے کریں. خیر الناس من ينفع الناس، تم میں وہ انسان بہتر ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا کام کر جائے. اس کا مال دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے کام میں آ جائے، اس کا بدن دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے کام میں آ جائے. جیسے یہ فرمایا گیا کہ تم میں سے وہ بہتر ہے جو قرآن پاک کو پڑھے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پاک کو پڑھے پڑھائے تم میں سے وہ بہتر ہے. ایسے ہی یہ فرمایا گیا خیرکم من ينفع الناس، جو دوسروں کے لیے نافع بن جائے، مال کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے، اپنی رائے کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے،
اپنے عادات اور مزاج کے اعتبار سے وہ تم میں سب سے بہتر ہے اور کم سے کم درجہ یہ ہے۔ اگر کسی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آپ اچھی بات ہی زبان سے بولو، اور اگر یہ بھی توفیق نہیں تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینے سے باز رہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے کسی پر کارروائی نہ کرو، کسی کی عزت کے سلسلے میں، مال کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں، اس کی زمین جائیداد کے سلسلے میں کوئی نقصان پہنچانے کی اسکیم نہ بناؤ۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی اس کی خامخواہی جاسوسی نہ کرو، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، خامخواہی جاسوسی میں نہ پڑو، خامخواہی حسد میں نہ پڑو، لا تحاسدوا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے نفرت نہ رکھو، ایک دوسرے سے نفرت نہ رکھو، حسد نہ کرو، نقصان نہ پہنچاؤ، جاسوس نہ بنو۔ جاسوس بننا بہت خطرناک، ایمان والے کی جاسوسی کر رہا ہے اور اس کی خبریں دے رہا ہے غیروں کو، اور وہاں پیسے لے رہا ہے۔ یہ پیسے، یہ لقمہ خنزیر کھانے سے بدتر ہے۔ توبہ توبہ، جو کسی مسلمان کی آبرو ریزی کر کے، شکایت کر کے جو پیسہ لیا گیا، توبہ توبہ، وہ پیسہ خنزیر کھانے سے بہت زیادہ بدتر ہے۔ کون مسلمان ہے جو خنزیر کھانے کے لیے تیار ہو جائے اور وہ یہ لقمہ آرام سے کھا رہا ہے؟ اگر آپ اس کو خنزیر کھاؤ گے، توبہ میں مسلمان نہیں، اور یہ لقمہ وہ آرام سے کھا رہا ہے۔ جو خنزیر کھانے سے بدتر ہے، سود کھا رہا ہے۔ سود کو اللہ پاک نے منع کیا، دو چیزیں اللہ پاک نے منع کی، ان سے باز رہو، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، نشے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ مسلمان نشہ کرے، توبہ، ہماری نسلیں تباہ ہو رہی، نشوں کے اندر ہماری نسلیں تباہ ہو رہی، خرافات میں نسلیں تباہ ہو رہی، کچھ موبائل کے ذریعے تباہ ہو رہے ہیں، کچھ نشے بازیوں کے ذریعے تباہ ہو رہے ہیں، کچھ حسد بازیوں کے ذریعے تباہ ہو رہے ہیں، اور کچھ آپس کی شکایتوں کے ذریعے سے تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ کام کرنے آیا تھا ایک مسلمان، یہ کام کرنے آیا تھا یہاں، اور دنیا میں تو اللہ کی عبادت کرنے آیا تھا، اللہ کو راضی کرنے آیا تھا، اس کی جان، اس کا مال تو اللہ نے خرید لیا تھا، جنت دے دی تھی اس کو، اور یہ مسلمان یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ عبرت کا مقام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، آپس میں تفرقہ بازی کر کے، برادریوں میں تقسیم ہو کر، فتنوں میں مبتلا ہو کر ہم اغیار کو اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ اغیار جو مسلط ہو رہے ہیں وہ اسی لیے مسلط ہو رہے ہیں کہ ہم آپس میں متفرق ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں، ہمارے اخلاق تباہ ہو چکے ہیں، اعمال ختم ہو چکے ہیں۔ مسجد ماشاءاللہ کتنی بڑی، اور معلوم ہو کہ عام نمازوں میں کتنے آتے ہیں؟ چند گھروں کے لوگ آتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ ہم تو نماز پڑھنے کے لیے آئے، اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے تو آئے ہیں، ہمارا وجود ہی تو اس لیے ہے ہم اللہ کو سجدہ کریں، اور سجدہ اللہ پاک کی اور تجلی کا سب سے بڑا مرکز سجدہ ہی ہے، سب سے بڑا قرب سجدے میں تو ہوتا ہے، اللہ پاک کا سب سے زیادہ قرب سجدے میں تو ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ پاک کو سجدہ کرتا ہے تو اس وقت وہ حق تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ اللہ پاک کی قربت کا راستہ، ذریعہ، طریقہ وہ تو سجدہ ہے، ہم اس سے محروم۔ معنی معلوم کہ ایک ایک سجدہ کتنا مقام عطا کرے گا۔ یہ رکوع کرنا، یہ سجدہ کرنا، یہ قیام کرنا، یہی تو کام آئے گا، یہی تو قیامت میں سکے چلیں گے، وہاں یہ نوٹ نہیں چلیں گے جو ہم کما رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، یہ حلال کو بھی نہیں دیکھ رہے، حرام کو بھی نہیں دیکھ رہے، یہ وہاں کام نہیں آئے گا، یہ مال، یہ متاع وہاں کام نہیں آئے گا، بلکہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا، جس سے حقوق ادا کیے گئے،
حقوق کی ادائیگی کی گئی، بندوں کے حقوق ادا کیے گئے، بہترین ہے وہ انسان جب وہ دنیا سے جائے تو اس کے ذمے کسی کا کوئی حق نہ ہو، ایک پیسہ نہ ہو اس کے ذمے، اگر اس کا ہو دوسروں کے ذمے معاف کر دے، چلو بھائی میں نے معاف کر دیا، میں نے اتنا قرضہ معاف کر دیا۔ اللہ پاک کہ یہ بھی ایک مغفرت کا راستہ ہے، بہت بڑا راستہ ہے، جو انسان اپنا قرضہ معاف کر دے، چھوڑ دے، مہلت دے دے، چلو بھائی آدھا معاف، پورا ہی چھوڑ دیا، وہ اللہ کی مغفرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور اپنے ذمے کوئی حق ہے تو اس کی فکر میں پڑا ہوا ہے کہ وہ اس کو ادا کر رہا ہے، اور اس حال میں دنیا سے جانے کی فکر میں لگا ہوا ہے کہ اس کے ذمے کسی کا کوئی حق نہ رہ جائے، وہاں وہ مطالبہ کرنے کھڑا ہو جائے تو یہ اس کے لیے کتنا بڑا ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ دنیا میں کوئی اس کو پکڑ رہا ہو، لاؤ بھائی میرا قرضہ دو، لاؤ بھائی میری چیز دو، ایمان والا بری و ذمہ ہوتا ہے، اس کو کوئی مطالب نہیں ہوتا، بری و ذمہ، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کر رہا ہے، مخلوق کے حقوق کو بھی ادا کر رہا ہے۔ یہ اللہ سے ڈرنا ایمان والوں کے لیے یہ سبق ہے، بار بار دہرانے کا، بتانے کا، سنانے کا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے انسانوں کا ساتھ پکڑ لو، اچھے انسانوں کا۔ بری سوسائٹی سے بچو، شرابوں کی سوسائٹی ہے اور بری سوسائٹی ہے۔ بچوں، نوجوان، ہمارا نوجوان کیسا ہوتا تھا؟ ہمارے نوجوانوں میں ایمانی طاقتیں ہوتی تھیں، اخلاقی طاقتیں ہوتی تھیں، روحانی طاقتیں ہوتی تھیں نا۔ ہمارے نوجوان شاب صالح، قیامت میں عرش الہی کے سائے کے نیچے کون ہوگا؟ ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا تھا۔ تو نوجوان یہ اپنی نوجوانی کہاں ضائع کر رہا ہے؟ خرافات میں، جہالت میں، غفلت میں ضائع کر رہا ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ ہر آدمی یا تو اس کام میں ہو جس کو دنیا کا فائدہ ہے، جائز و حلال، یا اس کام میں ہو کہ اس کا آخرت کا فائدہ ہے۔ لا یعنی اوقات کو ضائع کرنا، گپ شپ پہ کرنا، وہاں بیٹھنا، یہ بہت خراب عادت ہے۔ اور برے دوستوں سے انسان بہت بچے۔ برا دوست ازدہا ہے، ازدہا، ایمان کا بھی نقصان، جان کا بھی نقصان، مال کا بھی نقصان، عزت کا بھی نقصان کرتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ سچوں کا ساتھ اختیار کرے، توبہ کرنے والوں کے ساتھ اختیار کرے۔ جو توبہ کر رہے ہیں حضرات، استغفار کر رہے ہیں، نوجوانی کے عالم سے ان کا ساتھ پکڑے، استغفار میں لگے، توبہ میں لگے، اچھے اعمال میں لگے۔ اور دوسرا عمل کیا ہے جو جس کی سب کو ضرورت ہے؟ وہ عمل ذکر اللہ ہے۔ اللہ کے ذکر میں لگے۔ اللہ کے ذکر میں لگنا یہ بہت اونچا عمل ہے، اور ذکر سے قلوب کو راحت ملتی ہے، ذکر اللہ سے قلوب کو راحت ملتی ہے۔ ہر انسان اس وقت بے چین ہے، پریشان ہے، اپنی اپنی تکلیف سنا رہا ہے۔ میں ہر شخص کے پاس بیٹھو تو وہ اپنی تکلیف سناتا ہے۔ راحت تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں لگے بغیر کسی کو اطمینان نہیں آیا۔ بلڈنگوں میں رہنے سے اطمینان نہیں آتا، اور آرام سے رہنے سے اطمینان نہیں آتا۔ چاہے انسان جنگل میں رہے، کوئی بھی نہ ہو اس کے پاس، اور اللہ کا نام لیتا ہو اور تو اس کے دل میں راحت ہے۔ راحت اور چین اور سکون تو اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور اللہ کا ذکر اختیار کرے، اللہ کا ذاکر بن جائے، ذکر سے محبت کرے، ذاکرین سے محبت کرے، ذکر کی مجالس میں بیٹھے، وہاں سے کبھی اٹھ کر نہ بیٹھے۔ یہی تو سارے قیمتی اوقات ہیں، زندگی کا خلاصہ ہے۔ قیامت میں سب سے بڑی حسرت اس بات پر ہوگی کہ اس نے اللہ کے ذکر کو کیوں چھوڑا، اور اس وقت کو اللہ کے ذکر میں کیوں نہیں لگایا۔ اس سے بڑی حسرت قیامت میں کسی بات پر نہیں ہوگی کہ اس نے اپنا وقت خرافات میں گزار دیا۔ اللہ کے ذکر میں لگنا اور لگانا یہ ہے ولایت کا راستہ، ایمان کا راستہ، تقوی کا راستہ، اور یہ ہے صحیح راستہ۔ اور اس کے علاوہ جو راستے ہم اپنا رہے ہیں اپنے رائے سے، وہ کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، اور وہ انسان کو بھٹکانے والے ہیں، وہ انسان کو خرافات میں لے جانے والے ہیں، ہلاکتوں میں لے جانے والے ہیں، تباہیوں میں لے جانے والے ہیں۔ وہ ان سے انسان بچے، تقوی اختیار کرے اور اللہ کا ذکر اختیار کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ.